وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد. فاجلدوا کل واحد منہما، پس تم مارو کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفت رحم، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخر پر. ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر رہیں عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں میں سے. تو اللہ فرما رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں کو اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزا دو. وہ سزا کیا ہے؟ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ تم ان میں سے ہر ایک کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، ان کو جرم ثابت ہونے پر 100 کوڑے مار کر ان کو سزا دو. تو یہ زنا کرنے والے کی سزا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں، یہ اس کی سزا ہے. لیکن یہ سزا اس زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں. اور جو شادی شدہ ہو کر بھی ایسا فحش کام کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو ان کی سزا رجم کرنا ہے، یعنی پتھروں سے مار کر ان کو ہلاک کیا جائے. یہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو ان کی سزا رجم ہے. اور یہ سزا صحیح احادیث میں اور متواتر روایات کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے. یعنی آپ نے یہ سزا اپنی زبان سے بیان بھی فرمائی ہے، اور آپ نے بعض حالات میں جرم ثابت ہونے پر بعض زناکار مردوں اور عورتوں پر آپ نے یہ سزا نافذ کی ہے. تو چنانچہ نیچے حدیث ہے، تو اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے. کئی حدیث ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک دو چیزیں میں پیش کرتا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا تھا، سورہ نساء میں، کہ اگر کوئی مرد یا عورت اگر زنا کریں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر کے رکھو، قید کر کے رکھو، ان کی سزا. پھر آخر اللہ نے فرمایا تھا آخر میں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے گا. تو بعد میں جو ہے نا، جب یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی سزا مقرر فرما دی. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے. پھر آگے فرمایا، غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنے ہیں، تو 100 کوڑے مارنے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی. تو 100 کوڑے بھی ہیں، اور ساتھ میں سنت صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ ان کو 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے. اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنے ہیں اور رجم کرنا ہے. 100
کوڑے مارنے ہیں اور رجم کرنا ہے. لیکن اہل علم نے فرمایا، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدیث سے بھی پتہ چلے گا، کہ چونکہ رجم کرنا اس سے بڑی سزا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا اس پر سے نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے بڑی سزا اس پر نافذ کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، صرف یعنی 100 کوڑے مار کے رجم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ چھوٹی سزا بڑی سزا کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آگے جو حدیث آئے گی اس سے بھی یہ پتہ چلے. اور تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی سزا کو نافذ فرمایا تھا. چنانچہ آگے حدیث نمبر 3 میں آتا ہے، ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا غیر شادی شدہ، یعنی اس کا ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کے بارے میں مسئلہ لے کر آیا، اس کا بیٹا غیر شادی شدہ تھا. تو اس نے فرمایا، ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا یعنی جو غیر شادی شدہ تھا اس کے گھر کام کرتا تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا. پھر میں نے اس آدمی کو 100 بکریاں اور ایک خادم فدیے کے طور پر دیے. پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر تو صرف 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ہے، جبکہ اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتا ہوں، 100 بکریاں اور خادم تجھے واپس کر دیے جائیں اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. اور اے انیس، یعنی ایک صحابی کا نام ہے، اور آپ نے فرمایا، اے انیس، کل اس آدمی کی بیوی کے پاس جا، بس اگر اس نے زنا کا اعتراف کیا تو اس کو سنگسار کر دے، تو اس کو رجم کر دے. تو یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. تو اس طریقے سے قرآن کریم، بعض لوگ یہ مسئلے کو خصوصی طور سے میں ذرا اس پہ تاکید سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض ایسے بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ موجود ہیں جو رجم کی سزا کی منسوخی کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا نہیں ہے، صرف 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں صرف جو ہے 100 کوڑے کی سزا ہی. تو یہ بظاہر اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ ہیں جو حقیقت میں روشن خیال نہیں ہیں بلکہ وہ تاریخ خیال. کیونکہ جس طریقے سے قرآن کریم حجت اور دلیل ہے دین کے اندر، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی حجت اور دلیل ہیں، بشرطے کہ یہ احادیث صحیح اور ثابت. اور یہ جو احادیث ہیں رجم کی سزا کے بارے میں، یہ بالکل صحیح اور ثابت اور متواتر روایات ہیں. تو اسی لیے شادی شدہ زانی کے اوپر رجم کی سزا کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں اتفاق ہے اہل علم کا، علماء دین کا، خلفائے راشدین کا، اور اس کے بعد تابعین کا، سلف صالحین کا. تو باقی آج کے زمانے میں جو یہ ایسے عجیب عجیب فتنے اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن مغرب زدہ ہو چکے ہیں، جن کے ذہن نعوذ باللہ بیمار ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، نفاق پایا جاتا ہے، وہ اس قسم کے باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرتے ہیں، والعیاذ باللہ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں کوئی رحم اللہ کے دین میں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں یعنی ان دونوں پر یہ سزا نافذ کرنی ہے، یعنی بشرطے کہ ان پہ جرم ثابت ہو جائے، جیسا کہ یا تو اعتراف سے یا 4 گواہوں کی گواہی سے. تو ایسی صورت میں ان پہ سزا نافذ کی جائے گی، اور نافذ کرنے کے بارے میں تمہیں کوئی رحم نہ پکڑے تمہارے دلوں میں. مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ رحم ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کی سزا کو معطل کر دو، یا پھر اس میں کمی کر دو. اللہ نے جو سزا رکھی ہے اس میں کمی کر دو، 100 کوڑے مارنے کی بجائے 10 مار دو، 50 مار دو رحم کی وجہ سے، یا نہیں مارو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اہل علم نے فرمایا کہ اگر
اس کی سزا کی وجہ سے تھوڑا سا اس پر رحم دل میں آ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. لیکن یہ ہے کہ سزا نافذ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے اس سزا نافذ ہوگی، اس کو معطل نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہ کب ہے سزا معطل نہ کرنے کا معاملہ؟ جب یہ کیس حاکم کے پاس پہنچ جائے. جب حاکم کے پاس پہنچے، قاضی کے پاس پہنچے اور ثابت ہو جائے تو اس صورت میں سزا معطل نہیں کی جائے گی. لیکن حاکم اور قاضی کے پاس نہ پہنچے تو پھر جو ہے نا ایسی صورت میں اس کے اوپر لوگ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے اوپر سزا بھی نافذ نہیں کریں گے. اور یہ بات اس وقت ہے جب یہ معاملہ حاکم یا قاضی کے پاس پہنچ جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں سزا نافذ کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ایسے وقت میں رحم کر کے یا ہمدردی کے نام پہ یا رحم کے نام پر اس کے سزا کو معطل نہ کیا جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی اگر تم واقعی میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ سزا کو پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو معطل کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر رہیں اس کی عذابہما، ان دونوں کی سزا کے وقت، عذاب کے وقت. عذاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو سزا دینے کے وقت، یعنی ان کو کوڑے مارنے کے وقت وہ حاضر رہیں. طائفۃ من المؤمنین، مومنوں میں کی ایک جماعت، یعنی کچھ لوگ مومنوں میں کی کچھ لوگ وہاں سزا کے وقت موجود رہیں. اور اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ سزا کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہاں پر جو لوگوں کو حاضر رہنے کی بات کہی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور تاکہ سماج اور معاشرہ پاک صاف ہو گندگی سے، زنا کی گندگی سے سماج اور معاشرہ پاک صاف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں انسانوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا، قتل کے لیے اندر قصاص رکھا ہے تاکہ انسانوں کی جان کی حفاظت ہو. چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہو. اور زنا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے جس کی تفصیل بتا چکا ہوں میں، تو تاکہ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو سکے. تو یہ امن ہے. جب سماج اور معاشرے میں امن، یہ شریعت کا مقصد ہے کہ لوگ امن و امان سے رہیں، نہ انہیں اپنی جان کا خوف ہو، نہ اپنے مال کا خوف ہو، نہ انہیں اپنے عزت اور آبرو پر خوف ہو. تو جب اسلام کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا تو امن و امان قائم ہوگا اور سارے لوگ جو ہے اس امن و امان سے فائدہ اٹھائیں گے.